الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی کتاب میں ایک صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، اور جن کا نام عبداللہ تھا، قبیلہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ تو سیرت کی کتاب سے یہ واقعہ پڑھا اور دل چاہا کہ اس کو آپ لوگوں کو بھی بیان کیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی، تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلمہ اور ان کا ایک بالکل نوزائیدہ بچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں ہجرت کے لیے نکلے۔ راستے میں ان کو روک لیا گیا، ابھی وہ نکلے ہی تھے تو ان کو روک لیا گیا۔ روکنے والوں میں کون تھے؟ کیونکہ ہجرت کرنا بہت ایک کٹھن مرحلہ تھا، مکہ چھوڑنا، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جب حبشہ بھی گئے تھے تو یہ مشرکین مکہ پیچھے پیچھے پہنچ گئے تھے ان کی واپسی کے لیے۔ جب یہ نکلے تو سب سے پہلے ابو سلمہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے آگے، انہوں نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، اگرچہ بیاہی ہم نے تیرے ساتھ ہے لیکن ہمیں گوارا نہیں تو اس کو لے کے پھرتا رہے، اور ہم اس کو نہیں جانے دیں گے تیرے ساتھ۔ وہ جانے کے لیے تیار تھیں، انہوں نے نہیں جانے دیا، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکا جو حضرت سلمہ تھے، ان دونوں کی اولاد، ان کو ددیال والے آ کے کہا جی اگر تم اپنی بیٹی کو روکتے ہو تو ہم بھی اپنے اس لڑکے کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری آل اولاد میں سے ہے۔ انہوں نے اپنے گھر وہ لے گئے۔ اب ابو سلمہ اکیلے رہ گئے، اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی قربانی دیکھیے صحابہ کرام کی، اکیلے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی خاندان کے 3 افراد 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ اپنے گھر چلی گئیں، ان کو لے جایا گیا، ان کے بیٹے کو ان کے دادکے لے گئے، اور یہ ابو سلمہ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے ایک مقام پر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ 1 سال تک وہ اسی طرح بیچاری۔ عثمان بن طلحہ ملے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اکیلی خاتون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینہ کا۔ اس وقت یثرب نام تھا، وہاں کا ارادہ ہے۔ تو کہا جی میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، اکیلی عورت ہے۔ پورے راستے میں دن بھر وہ اونٹ پہ سفر کرتے، رات کے وقت وہ اونٹ کو کھڑا کرتے، وہ دونوں ماں بیٹا اترتے، وہ اپنی ایک جگہ سو جاتے، یہ کہیں دور جا کے الگ سو جاتے۔ پورا رستہ اسی طرح مدینہ طیبہ یہ پہنچے۔ ابو سلمہ پہلے پہنچے تھے، حضرت ام سلمہ ان کا بیٹا بعد میں پہنچا۔ یہ کتنی بڑی عظیم قربانی تھی ہجرت کے لیے۔ اسی طرح انہی کے طرف ایک اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، ایک دن بڑے خوش گھر واپس آئے۔ تو بیوی نے پوچھا خیر آج بڑے خوش ہو؟ کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات سنی ہے، اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز چھن جائے، تو اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم عندک اختصب مصیبتی حاضی اللہم اخلفنی فیہا بخیر منہا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی اس مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں، اور اے اللہ تو مجھ کو اس کا نیب البدل عطا فرما۔ تو میں نے یہ حدیث سنی ہے، یہ دعا سنی ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بندے سے کوئی چیز چھنتی ہے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس میں بڑا خوش ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی ہمیں کیسی بہترین دعا بتا رہے ہیں، دکھ کی، مصیبت کی، کسی چیز کی چھن جانے کی۔ وقت گزرتا گیا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ زخمی ہوئے، زخم ذرا گہرا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سریہ ایک بھیجا، ان کو وہ بنا کے بھیجا 4 ہجری میں، وہ اس زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اور پھر جب خبر ملی حضرت ام سلمہ کو، انہوں نے یہ دعا جو انہوں نے اپنے خامن سے سنی تھی اس کو پڑھ لیا، اور دل میں یہ خیال بھی آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر خامن کیسے مل سکتا ہے، میں جبکہ عمر میں بھی اب زیادہ ہو چکی ہوں،
پھر بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تلقین کے مطابق یہ دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھنے کا نتیجہ دیکھیے، یہاں پر حضرت ام سلمہ کی عدت پوری ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام پہنچا دیا۔ کیسی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہترین خاوند حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی زوجہ بنی، مومنین کی ماں ہیں، ہماری ماں ہیں ام المومنین، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور کیسی انہوں نے وہاں پر بھی قربانی دی ہجرت کے موقع پر، اور یہاں پر کیسی اپنے خاوند کی، نبی علیہ السلام کی تلقین و تعلیم کی ہوئی دعا کو بھی یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیسا بہترین اجر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگی سے اپنے لیے نمونے اکٹھے کرنے کی، جذبات اور ایمان سے لبریز واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔